پہلی بات تو یہ ہے کہ نیو ایئر یہ ہمارے لیے ہے کہاں؟ ہمارا نیو ایئر اور نیا سال تو میرے عزیزو قمری مہینہ چاند کا کے اعتبار سے جو محرم کا مہینہ ہے وہ ہے۔ اور آپ کو اور مجھے معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ ہم بحیثیت اللہ کے بندے ہونے کے زندگی کی ہر ادا میں ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اسی کو تو بندگی کہتے ہیں۔ چاند کے ساتھ، چاند کی تاریخوں کے ساتھ بہت سارے اسلامی احکام جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ جو جنوری ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بتاؤ آپ، اچھا یہ بتاؤ، حج اگر کرنا ہو، رمضان کے روزے رکھنے ہوں، اور اسی طرح عید و بقرعید کے معاملات ہوں، اسی طرح عدت وغیرہ کی چیزیں ہوں، زکوٰۃ، یعنی اتنے معاملات ہیں اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو نئے سال کے موقع پر ایک جوش و خروش اور انتہائی، یعنی یہ دن جس طرح سے یہ اہل دنیا مناتے ہیں، اہل باطل، یہی اس کے باطل اور غلط اور خراب اور جاہلیت کی چیزوں میں سے ہونے کی ایک نشانی ہے۔ رات کو ایسا شور بپا کریں گے، اسلام کا تو مذہبی سلامتی سے ہے، اور ایمان میں تو امن اور اسلام میں تو سلامتی، تو ایسی ادائیں اختیار کرنا کہ جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اسے اسلام کیسے جائز قرار دے سکتا ہے؟ اور یہ جو میرے عزیز و یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم، اسلام ہمارا عجیب مذہب ہے، سبحان اللہ۔ اپنے ماننے والوں کو صاف ہدایت دے دی اور بالکل واضح کر دیا راستہ کہ دیکھ لو، جن کے ساتھ تم مشابہت اختیار کرو گے تو قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے، ہاں انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تو ایک ارشاد نقل ہے، فتاوی کی بعد کتابوں میں نے دیکھا، جو کسی مشرکین کے ملک میں جا کے رہ گیا اور ان کے جو تہوار اور عیدیں ہیں، نوروز اور مہرجان، جو پہلے منائی جاتی تھی، آج کل یہ طرح طرح کی اور بہت ساری منائی جا رہی ہے، ان کو منانے لگا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان بھی ہے کہ کفار و مشرکین کے تہواروں ان سے بچو۔ یعنی خلاصہ یہ ہے، یہ ہیپی نیو ایئر تو یہ ایک بالکل بیکار بے بنیاد ایک چیز ہے، اور فحاش عریانیت کا ایک شکل انہوں نے نکالی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تاریخ میں نئے سال کا استقبال مختلف اندازوں سے ہوتا رہا، اور بعد میں پھر ایک وقت آیا کہ یہ یعنی نیا سال جنوری سے انہوں نے شروع کیا۔ 19ویں صدی کے شروع کی بات ہے کہ برطانیہ کی رویل نیوی کے جوانوں کا زیادہ حصہ تھکا دینے والے بحری سفروں میں گزرتا، تو وہ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے جہازوں کے اندر اپنی دلچسپی کے سامان کرتے رہتے، کبھی کچھ ان کے ذہن میں جو کچھ آ گیا، ایک نیا آئیڈیا ان کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈالا کہ نئے سال کی آمد پر بھی خوب تفریح ہونی چاہیے۔ اس لیے سال 31 دسمبر کو سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے، رات 10 بجے کے بعد خوب شراب پی، رقص کیا، اور ٹھیک 12:01 پر ایک دوسرے کو جام پیش کیا اور نئے سال کی مبارکباد دی۔ اور کیا ہے آگے؟ یہ نیو ایئر نائٹ کا آغاز تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس وقت بتیاں گل کر کے، حیا سوز افعال کا ارتکاب کر کے مبارکباد دی جانے لگی۔ زنا کاریاں، فحاشی، عریانیت، ہم تو ایک مذہب کے بھائیوں پابند ہیں۔ آج بھی بہت ساری دنیا بھر کے ملکوں میں اور عیاشیوں کی جگہوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کے ساتھ اور محبوباؤں کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹلوں میں اور ادھر ادھر پارکوں میں اور کہاں کہاں جا کر یہ سب بےہودہ حرکت کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، میرا اور آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اخلاقیات کی تباہی اور بربادی، گندی حرکتیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال، اور اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کو روئے زمین پر اتارنے والی ناشائستہ حرکتیں، اور ایمان دل سے چھیننے والی اور حیا کو صفایا کر دینے والے اعمال، اور یہ آتش بازی اور پٹاخے، اور یہ سب میرے بھائی یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور ایک دوسرے کو کارڈ بھجوانا، سب ایمان کے اور شرعی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کارڈ شارڈ بھجوائے، مبارکبادی بھیجے، تو الٹا ان کو بھیج دو کہ لے اپنے پاس رکھ اسے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے جیسے عرض کیا، اللہ کے بندے ہیں اور مکلف ہیں ہم، ہر وقت جو کچھ کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ تو یہ جو نئے سال کے منانے کا انداز ہے، پہلے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام میں تو محرم کو بھی منانا یہ کوئی چیز نہیں، صرف 2 عیدیں ہیں اسلام میں، صرف 2 عیدیں۔ یہ تو ان قوموں کا جن کے پاس کوئی مذہب نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کچھ ان کے پاس الہی اور آسمانی تعلیمات موجود نہیں ہے، یہ تو ان کے سب سہارے ہیں دل بہلانے کے۔ ہمیں تو اللہ نے ایک دین دیا ہے، ایمان دیا ہے میرے بھائیوں، اس لیے بچو، اس سے بچو۔